انظر تیری شجاع پہ قرباں جاؤں میں 100 بار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ انظر تیری شجاع پہ قرباں جاؤں میں 100 بار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ نبی کی سنت سے دنیا میں تو کرتا ہے اجالا، حضرت ٹیپو کے گلشن کا تو ہی ہے رکھوالا۔ نبی کی سنت سے دنیا میں تو کرتا ہے اجالا، حضرت ٹیپو کے گلشن کا تو ہی ہے رکھوالا، انظر تو ہی ہے رکھوالا۔ اصحاب محمد اور اکابر کا تو پہرے دار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ اصحاب محمد اور اکابر کا تو پہرے دار، سوئی امت کو تو اکیلے کرتا ہے بیدار۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے درجے کو پہچانو، اپنے حوصلوں کو پست مت کرو۔ دنیا والوں سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں، کوئی ہمیں عزت دینے والا نہیں، کوئی ہمیں ذلیل کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی ہمیں نقصان پہنچانے والا نہیں۔ ہم نے کلمہ اللہ کی طاقت کا پڑھا ہے، اللہ کی ربوبیت کا پڑھا ہے، اللہ کی قوت کا پڑھا ہے۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر، پوری دنیا کی قوتیں مل کر، پوری دنیا کی سلطنتیں مل کر، پوری دنیا کی حکومتیں مملکتیں مل کر مسلمانوں آئے دن میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کیا جا رہا ہے۔ ہم ملک کو اسپین بنا کر رکھ دیں گے، ہندو راج بنا کر رکھ دیں گے، ان کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، گنجا اپنے ناخن کو کتنا بڑا کر لے، اپنے سر کو کھجا لے، بال نہیں مل سکتے، اس کی کھوپڑی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بالوں کے گنجے، عقل کے گنجے، انہوں نے نہیں سمجھا اسلام کی طاقت کو، اللہ کی طاقت کو، قرآن کی طاقت کو، کعبے کی طاقت کو، حجر اسود کی طاقت کو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ ہم کو واشنگٹن سے عزت کا خطاب ملنے کا نہ انتظار تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ ہم سور کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، جن کے بچوں کو اپنے باپ کے نام کا پتہ نہیں، ایسی ذلیل ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ایسی ذلیل، ایسی گھٹیا قوم سے نہ کتاب کے کل امیدوار تھے، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کا نام دے دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ یہ وائٹ ہاؤس سے لقب نہیں ملا، یہ برطانیہ سے لقب نہیں ملا، یہ فلم میں کام کرنے والے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے، عزتوں کو لٹیرے، عزتوں کو لوٹنے والے، یہ یہاں سے لقب نہیں ملا۔ جس گندے نطفے سے یہ گوری چمڑی والے پیدا ہوئے، یہ سپر پاور طاقت کہلانے والے، مکڑی کی جالب سے کم تر طاقت والے، جس نطفے سے پیدا ہوئے، وہ خالق جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں عزت سے نوازا اور ہمیں ایک عزت والا وہ نام دیا، وہ سماکم المسلمین۔ اے لوگوں، کائنات کے اندر سب سے بہترین تم ہو، ہم تمہارا نام مسلمان رکھتے ہیں۔ تم دہشت گرد کہو، بنیاد پرست کہو، ٹیررسٹ کہو، قدامت پسند کہو، ایک بال نہ اوپر کا نہ نیچے کا بینگا ہونے کا،
اس لیے کہ رب ہمارا ہم سے راضی ہے. اس نے ہمیں خطاب دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنی نسل انسانی پیدا ہوئی اور اب سے لے کر سورہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھوک اور سور تک جتنے بنو آدم پیدا ہوں گے، انسان کے بچے پیدا ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دھرتی کے سب سے بہترین تم لوگ ہو. تم کہتے رہو قل موتوا بغیظکم، پیشاب کر کر تم ڈوب کر مر جاؤ، ماؤں کی آبرو لوٹ کر، بیٹیوں کی آبرو لوٹ کر، بہنوں کی آبرو لوٹ کر، کتے سور سے بدتر زندگی گزار کر مر جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں رب کائنات نے عرش الہی سے یہ لقب دیا کہ سب سے تم بہترین امت ہو. ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کمپٹیشن کے اندر، ایگزام کے اندر سب سے اعلیٰ نمبرات اس نے لے لیے. اب گلی کے کتے بھونکتے رہے، سور دانت دکھاتے رہے، یہ بچہ فیل ہے، یہ بچہ فیل. ان سے کیا ہوگا؟ سور کا کام غلاظت کھانے کا، کتے کا کام سڑی ہوئی ہڈی پر منہ مارنے کا. تم کون لقب دینے والے؟ تم کو کیا پتا کہ امتحان کیا ہوتا ہے، خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں لقب دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس دھرتی میں سب سے بہترین امت تم کو نکالا گیا ہے. وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے. صدیق کی نسل نہیں مٹ گئی، فاروق کی نسل نہیں مٹ گئی، عثمان اور طلحہ زبیر کی نسل خاندان نہیں مٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمنوں کے نام و نشان کو ہم ختم کر کے رکھ دیں گے. عثمانی آج بھی موجود ہیں، صدیقی آج بھی موجود ہیں، فاروقی آج بھی موجود ہے. مسلمانوں، کسی کے کہنے سے اور کسی کے بھونکنے سے اور کسی کے دانت دکھانے سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہم سے راضی ہے، نبی ہم سے راضی ہیں، کتاب ہمیں آسمانوں سے ملا ہے، اور دنیا کی قیمتی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی عزیز صفت، اللہ تعالیٰ کی عظیم شان صفت، اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے، کعبہ ہمارے پاس ہے، حجر اسود ہمارے پاس ہے، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، مینا مزدلفہ ہمارے پاس. بتاؤ تو صحیح، ہے ان میں ہمت کہ وہ اللہ کے کعبے کے پاس آ سکے؟ جدہ سے جب چلیں گے، جہاں حرم کی لمٹ شروع ہوتی ہے، آپ نے کیلنڈروں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک ریہل بنا ہوا ایک گیٹ ہوتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ. دنیا کا بڑے سے بڑا بش کا باپ قبر سے اٹھ کر آ جائے، ٹونی بلیر کا دادا اپنی نسل کو لے کر آ جائے، لیکن یہ میرے اللہ کے حرم کی زمین ہے کہ وہاں اس کا قدم نہیں پڑ سکتا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ظالموں، تم ناپاک ہو اور ناپاک قدم تم یہاں نہیں رہ سکتے. اور ہندوستان کے دیہات میں رہنے والا اور جھوپڑ پٹی میں رہنے والا ایک غریب اگر چاہے اپنی بکری کو لے کر، اپنے پالتو کتے کو جو اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے اس نے معمور کر رکھا ہے، اس کو لے کر اگر وائٹ ہاؤس میں جانا چاہے جا سکتا ہے، برطانیہ کے شاہی محل میں جا سکتا ہے. لیکن دنیا کا بڑا سا بڑا آدمی میرے اللہ کے حرم میں، نبی کے حرم میں قدم نہیں رکھ سکتا. ایسی ایسی عظیم الشان نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، اور احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے، بزدلی پیدا کرنے کے لیے. راجستھان کی پگڑی کو دیا گیا، اس نے قبول کر لیا، اور وہاں کی لاٹھی کو دیا گیا، اس نے قبول کر لیا، اور وہاں کے یونیفارم کو دیا گیا، اس نے قبول کر لیا، اور وہاں کے کوٹ اور پتلون کو دیا گیا، وہاں کے انڈر ویئر کو دیا گیا، اس نے قبول کر لیا، اور مسلمانوں کی ٹوپی کو دیا گیا تو اس نے قبول نہیں کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے مسلمانوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے سروں پر پہنے جانے والی ٹوپی کو وہ عزت دی ہے اور وہ کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ کا حرم تو حرم، مسلمان اپنے سروں میں پہننے والی ٹوپی کو بھی کمینہ انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا.
ذلیل انسان کے سر پر سور کی چمڑی تو آ سکتی ہے، کتے کی کھال آ سکتی ہے، لیکن وہ ٹوپی جس کو پہن کر مسلمان اللہ کے حضور جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس سے تو شان اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑھائی ہے کہ تمہاری شان وہ ہے کہ جہاں اللہ کا حرم، نبی کا حرم، کافر کے ناپاک قدم نہیں لگ سکتے۔ مسلمانوں، آج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہارا مقام اتنا اونچا کیا کہ تمہارے سے جڑنے والی چیزوں کو بھی اللہ نے عزت سے نواز دیا۔ مسلمان